انفارمیشن منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے عورتوں نے کپڑے رات چیک کرنے جاندی ہے تھیٹر جی۔ اسی وقت جو ہے وہ میرا حال مغل اعظم کی بیٹی بنی ہوئی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ کیسر ثناء اللہ کسی کو کہتا ہے کہ جی یہ آئندہ وہ نہیں کرے گی، ولگر نہیں کرے گی، تو بھائی ایک منسٹر کو، انفارمیشن منسٹر کو کس نے ساتھ میں وہ چیف جسٹس کا پورٹ فولیو بھی رکھتی ہیں اپنی ذات میں۔ عظمہ بخاری ان کی ہارڈ لک ہے کہ نہیں آئی۔ عظمہ بخاری صرف وہ کیڑی کڑی نو معاف کیتا ہے اپنا آفتاب آفرین خان نو نے معاف کرتا ہے جناب ڈار صاحب، آفرین خان نو نے معاف کرتا ہے موقع تے۔ آج کل ایسا زمانہ ہے کہ جس اینکر کی عمر 25 سال سے 1 سال بڑھ جائے ہم اسے سینئر اینکر کہتے ہیں۔ فن وہ سمندر ہے جس میں جو اپنے کریکٹر میں ڈوبتا ہے وہ زندہ رہتا ہے، جو تیرتا رہتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ باقی میں یہ یہاں ذکر کرنا چاہوں گا کہ عظمہ بخاری صاحبہ انفارمیشن منسٹر، ان سے 15 دن پہلے ہماری کمٹمنٹ ہوئی تھی، اور ابھی 4 بجے 15 دن ہو پا لو، اور 4 بجے مجھے ان کا سٹاف کہہ رہا ہے کہ میڈم آ رہی ہیں ایک میٹنگ میں ہیں۔ تو منور ظریف، معین اختر، مستانہ اور ببو برال جیسے عظیم آرٹسٹ کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے انفارمیشن منسٹر کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ صرف انہوں نے عورتوں نے کپڑے رات چیک کرنے جاندی ہے تھیٹر جی، اور اسی وقت جو ہے وہ میرا حال مغل اعظم کی بیٹی بنی ہوئی ہے، وہ معاف کر دیتی ہے۔ کیسر ثناء اللہ کسی کو کہتا ہے کہ جی یہ آئندہ وہ نہیں کرے گی، ولگر نہیں کرے گی، تو بھائی ایک منسٹر کو، انفارمیشن منسٹر کو کس نے ساتھ میں وہ چیف جسٹس کا پورٹ فولیو بھی رکھتی ہیں اپنی ذات میں، اور سنسیئرٹی ان کی کام میں یہ ہے کہ انٹرنیشنل معین اختر، ببو برال اور کامیڈی کنگ جو سب کے اساتذہ ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تان سین ہے منور ظریف صاحب، تو ان کی اچھا ہمیں وہ کہہ دیتی تو ہم کسی اور ریلیونٹ کریکٹر کو بلا لیتے۔ بہت سارے لوگ یہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب اور ارشد انصاری صاحب کس کا نام ہے، ڈاکٹر یونس بٹ صاحب کہیں گئے ہی نہیں، کبھی گئے ہی نہیں، تو ان کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو منت سماجت، اور یہ میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، یہ بار بار جو دوستوں نے کہا یہ لاہور پریس کلب کے زیر تمام فنکشن ہو رہا ہے، اور میں ایک ورکر کی حیثیت سے اپنے صدر ارشد انصاری کو جو ہے وہ کوآرڈینیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس کے لیے میں بالکل یہاں یونس یا جو ہمارا یہ سارا عملہ ہے میں بھی اسی طرح کا ایک آپ مجھے رضاکار سمجھے۔ تو میں عظمہ بخاری صاحبہ کے سٹاف کی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا اور میں نے لایا کہ ان کی جو سنسیئرٹی ہے ٹورڈز آرٹ، وہ شاید تھیٹر کو سمجھتے ہیں، تھیٹر بھی ایک حصہ ہے، پارٹ آف وہ سارا سلسلہ ہے، لیکن سارا کچھ تھیٹر نہیں ہے، یہ پریس کلب بھی ہے، ہم بھی ہیں۔ جب کمٹمنٹ کر لیا آپ نے تو آپ کی نازک طبیعت جو ہے کبھی وہ میڈم 4 بجے تک ٹھیک نے اور 6 بجے وہ نہیں آئی۔ ببو رانا کو بھی ہم جو ہے وہ جی آئی نے کہتے ہیں، اور اب میں کوئی اور فخر نہیں ہے، اور یقین کیجئے کہ جی کہ ایم اے جرنلزم بڑی چھیتی کر لیا سی یا جنگ اخبار نوکری کر لی سی، یہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یہ اس پہ ضرور کانفیڈنس رہا ہے کہ ہمیں یہ پتا ہے کہ کنگ آف کامیڈی منور ظریف اور ببو برال صاحب، میں نے ان سے عشق کیا، انہوں نے میرے ساتھ عشق کیا تھا، تو میرے بڑی تھے ببو برال، جن کے لیے کہا جاتا ہے 5 پٹیا فنکار، تو چاند برال یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ جب یہ پیدا جس دن ہوا تھا، اور میری باجی جو بڑی بہن ہے ببو صاحب کی، وہ اندر سول لائن ہاسپٹل میں چاند دنیا میں آ رہا تھا، اور میں ریزرو جو سیکورٹی ہوتی ہے جس نے خون دینا تھا اپنی بہن کو، میں وہ کریکٹر ہوں، تو میں ریلیونٹ آدمی ہوں۔ ببو برال صاحب کے ساتھ میرا یہ رہا ہے، 5 سال وہ مشیگن رہے ہیں امریکہ میں، اور وہاں میری امی کہتی تھی کہ سارا کچھ جو کماندہ تینوں فون ہی کر دیتا ہے، مطلب وہ وہاں اس وقت یہ فون نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، بڑا مہنگا فون ہوتا تھا، تو ان لوگوں سے پیار کیا ہے، ماسٹر عبداللہ سے پیار کیا ہے۔ ڈار صاحب کی باتیں سنتے سنتے کئی دفعہ میری ٹرین مس ہو گئی، میں یہاں پیسنجر سے جاتا تھا
गुजरांवाला, तो यकीन करें कि मेरी बेगम ने एक दिन मुझे अल्टीमेटम दे दिया कि ਤੁਹਾਡਾ मेरे नाल ब्याह होया कि डार साहब नाल होया। तो डार साहब को ज्यादा, तो डार साहब जब बात करते थे तो यकीन करें कि दरमियान में वो सांस नहीं हम लेते थे कि इस तरह इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व कर रहे होते थे। और मस्ताना साहब के साथ भी मेरे शहर गुजरांवाला से थे, तो मैं सैकड़ों दफ़ा मिला हूँ। अब मैंने ज़्यादा जो है वो मेरे पास बातें तो बहुत हैं, मैंने बातें की भी हैं, घट नहीं की था, लेकिन फंक्शन को आगे बढ़ाते हैं। और मैं चाहूँगा कि जैसे काजी सईद साहब ने कहा कि कॉमेडी लिखना मुनव्वर ज़रीफ साहब के लिए, बब्बू बराल के लिए, मोइन अख्तर साहब तो स्क्रिप्ट के आर्टिस्ट थे और उन्होंने अपने साथ चांदपुरी और मलक अनोखा वो दोनों रखे हुए थे जिनके साथ नेट प्रैक्टिस करते थे और लतीफ़े और जोक्स जो है क्रिएट करते थे। और ये पढ़ी लिखी दुनिया का और पढ़े लिखे सुहेल अहमद साहब जलवागर हुए हैं, तालियां, आइए आ जाएं सर, आ जाएं। हमारे असली चीफ गेस्ट सदर साहब तो पहले ही मौजूद हैं, सदरों की जोड़ी डार साहब और ये इधर सर, इधर 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 आओ, इधर आओ, की कर रहे हो, इधर आओ। सर साडा मीडिया ने भी तो बनाना ना, नाल बैठो, इकट्ठे बैठे जी, बैठे। देखें जी, असली और देसी घी वाली सारी कास्ट पूरी हो गई है और अज़मा बुखारी उनकी हार्ड लक है कि नहीं आई। अज़मा बुखारी सिर्फ वो केड़ी कुड़ी नूं माफ़ किया है, अपना आफ्ताब आफरीन खान ने माफ़ करता है जनाब डार साहब, आफरीन खान ने माफ़ करता है मौके ते, ਉਹਦੇ फैसले ते आफरीन है। तो खैर मैं अब चाहूँगा कि डॉक्टर साहब तशरीफ लाएं, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भट्ट साहब। डॉक्टर साहब जो है ना जी, यहाँ लिख के बात करते हैं या सवाल का जवाब देते हैं, तो जो कैमरामैन वाले हमारे दोस्त हैं मुझे इजाज़त दे के इस फ्रेम में मैं रहूँगा, है भाईजान? आइए डॉक्टर साहब। नहीं, उन्होंने मैंने मना किया, आरफ नजमी हार के तू इधर हो जा। तो डॉक्टर साहब पहले आप महफिल से वो हो जाएं, हम कलाम, फिर मैं एक सवाल करूंगा उसका। जी जी बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। आजकल तो ऐसा ज़माना है कि जिस एंकर की उम्र 25 साल से 1 साल बढ़ जाए हम उसे सीनियर एंकर कहते हैं, और जो अदब व सकाफत का बंदा 50 साल से 1 साल ऊपर चला जाए उसको लिविंग लीजेंड कहते हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आती थी कि ये लिविंग लीजेंड होता क्या है, तो मैंने एक अंग्रेज से पूछा कि लिविंग लीजेंड कौन होता है। उसने कहा वो जो ना टायर्ड होता है ना रिटायर्ड होता है। मैं क्या सीधी तरह कहो खालिद अब्बास डार होता है। तो हमारे जो आज के 4 स्टार्स हैं, सुपरस्टार्स, इन चारों की 4 कॉमन खूबियां जो हैं वो ये हैं कि इनको अगर स्क्रिप्ट मिलता था तो कमाल कर देते थे, और स्क्रिप्ट नहीं मिलता था तो भी कमाल कर देते थे। दूसरा, ये अपने कैरेक्टर में इतना डूब जाते थे कि पता नहीं चलता था कि ये मोइन अख्तर है, ये बब्बू बराल है, या वो ओरिजिनल आदमी है। इसीलिए कहते हैं कि फन वो समंदर है जिसमें जो अपने कैरेक्टर में डूबता है वो जिंदा रहता है, जो तैरता रहता है वो मर जाता है। तीसरी खूबी इन तीनों में जो कमाल थी वो थी कि इनको लोग बेइंतहा मोहब्बत करते थे, सब लोग इनसे प्यार करते थे। और उस पर मैंने रिसर्च की कि आखिर इसकी वजह क्या थी, और उसकी वजह ये थी कि इनके मजाक का, इनकी विट का, इनकी डे टू डे लाइफ ऑब्जर्वेशन, सोशल सैटायर, पॉलिटिकल सैटायर का लेवल वो था
کہ جب یہ بات کرتے تھے تو ان کا منہ چومنے کو دل کرتا تھا. لوگ آج کل تو لوگ لفظوں سے دوسروں کو سنسار کر رہے ہیں. یہ جو ہے ایسی کامیڈی کرتے تھے کہ جس کے خلاف ہو رہی ہوتی تھی اس کو بھی پیار آتا تھا. میں جاننا چاہ رہا تھا جی کہ یہ جو 4 اتنے بڑے لیجنڈ ہیں ان میں سے بڑا کون ہے؟ میں نے جس کا بھی کام دیکھا مجھے لگا یہی بڑا ہے. اچھا پھر میں نے کہا کہ چلو میری تو محبت شامل ہو گئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کون بڑا ہے. تو اس کا کیا جواب تھا؟ منور ظریف کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان جیسی بے ساختگی اور سپونٹینٹی اور خوبصورت جملہ وہ سب سے بہتر یہ کہتے ہیں. معین اختر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کی رینج زیادہ ہے, کریکٹرائزیشن یہ بہت زیادہ انہوں نے اچھی کی. ببو برال کے بارے میں کہا کہ ان کا سوشل ایکسپیرینس آبزرویشن اتنی اسٹرانگ ہے اور باڈی کامیڈی میں یہ کنگ ہیں. اور مستانہ کے بارے میں یہ کہا کہ وہ اس کی جو وٹ ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں تھا اور باڈی کامیڈی میں بھی وہ کمال تھا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی یہ نہیں فیصلہ کر پائی کہ چاروں میں بڑا کون ہے. اور آج کل ویسے ایک زمانہ اب بدل گیا ہے. اب یہ ہے کہ کامیڈین کی باتوں کو لوگ سیریسلی لیتے ہیں اور سیاستدانوں کی باتوں میں ہنستے ہیں. اس دور میں ایسے بڑے جو لوگ ہیں ان کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے. چارلی چپلن نے کہا تھا زندگی کو کلوز میں دیکھو تو یہ ٹریجڈی ہے, لانگ شاٹ میں دیکھو تو یہ کامیڈی ہے. ببو برال, معین اختر, منور ظریف اور مستانہ نے ہمیں زندگی کلوز میں بھی دکھائی اور لانگ شاٹ میں بھی دکھائی. اس لیے مجھے کامیڈی لیجنڈز پہ اعتراض ہے. یہ لفظ ان کی صلاحیتوں کو نہیں سمو پا رہا. ہمیں اس سے کوئی بڑا لفظ چاہیے. یہ اتنے ملٹی ٹیلنٹڈ لوگ تھے کہ ان کے لیے ڈار صاحب اور سہیل صاحب جیسے لوگ بتائیں گے کہ ان کے ٹیلنٹ کا ایک کس لفظ میں احاطہ کر سکے. کامیڈی لیجنڈ ان کا احاطہ نہیں کر پاتا.